الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم صحافت کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صحافت کی تعریف عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کا لفظ صحف سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی کتاب یا رسالے کے ہیں۔ صحافت کو صحیفہ نگاری یا اخبار نویسی بھی کہا جاتا ہے۔ صحافت ایک وسیع علم ہے جس میں نہ صرف اخلاقی خوبیوں سے کام لینا پڑتا ہے بلکہ دماغی صلاحیتوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں صحافت کی وضاحت کی طرف، اس کی ہسٹری کی طرف۔ 1400 میں ملکہ الزبتھ اول انگلینڈ کے تاجروں کو مشرق میں تجارت کے اجازت نامے دیے تو بہت سارے انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور جوں تجارت نے ترقی کی تو انگریزوں نے اپنے مال کی اشتہار بازی کا کام شروع کر دیا۔ اسی غرض کے سلسلے میں ستمبر 1768 کو کونسل ہاؤس کے دروازے اور شہر کے دوسرے اہم مقامات پر اشتہار آویزاں کیے گئے تاکہ گاہکوں کی رہنمائی کی جا سکے، مگر اس طرف کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ اردو صحافت کی اصل تاریخ 1836 سے شروع ہوتی ہے، جب مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی باقر حسین نے دہلی اردو اخبار کے نام سے پرچہ نکالا۔ اسی زمانے میں صحافت کی ترقی شروع ہو گئی کیونکہ اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت مل گئی۔ لیتھوں سے چھپائی کا سلسلہ شروع ہوا، اخبار سستا بکنا شروع ہو گیا۔ سستا کیوں بکنا شروع ہوا؟ کیونکہ اس وقت اردو کو سرکاری زبان کی جب حیثیت ملی تو سب لوگوں نے وہ اخبار وہ خریدنا شروع کر دیا، اس وجہ سے اخبار وہ سستا بکنا شروع ہو گیا۔ دہلی سے اس زمانے میں کئی اخبار نکلے، ان میں دہلی اردو اخبار اور سید الاخبار قابل ذکر ہیں۔ لاہور سے اردو کا پہلا اخبار کوہ نور نکلا جو کہ ہفتہ روزہ تھا۔ دریائے نور بھی لاہور سے نکلا۔ برِ صغیر میں باقاعدہ صحافت کا آغاز قلمی اخبارات سے ہوا۔ مغلیہ دور میں یہ کام مخصوص لوگ سر انجام دیتے تھے۔ انہی اخبارات کے ذریعے حکمران لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے اور ملکی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا جو ڈاک کا نظام تھا وہ کس طرح کا تھا۔ اس دور میں ڈاک دو قسم کی تھی، ایک گھوڑوں کے ذریعے ہوتی تھی اور دوسری پیادوں کے ڈاک، جن کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ڈاک پہنچانے والے لوگوں کی آبادی سے باہر چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بناتے تھے۔ ہر کوٹھری میں پیغام رساں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس ایسی چھڑیاں ہوتی تھیں جن کے سرے پر گھنگرو لگے ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ شہر سے ڈاک لے کر روانہ ہوتے تو ایک ہاتھ میں ڈاک اور دوسرے میں چھڑی پکڑی ہوتی۔ پیغام رساں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا کہ چھڑی کی آواز دوسرے پیغام رساں تک پہنچ جاتی اور وہ اس آواز کو سنتے ہی تیار ہو جاتا اور خط کو اس کی اصل جگہ پہنچا دیتا۔ پیغام رسانی کا یہ کام گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اس ڈاک میں ڈاک پہنچانے والے کا مکمل حال اور پتہ لکھ دیا جاتا تاکہ پہنچانے میں غلطی نہ ہو۔ ملتان سے دہلی تک کا فاصلہ 50 روز میں طے ہوتا تھا۔